لیکن تمہارے خلاف جو ان کی سازشیں، ان کے مکر، ان کی چال بازیاں، ان کے فتنے جو ان کے دلوں میں چھپا ہوا ہے، جو عداوت، وہ اس سے کہیں زیادہ بڑا ہے۔ قد بینا لکم الآیات ان کنتم تعقلون۔ اللہ اے مومنو، ہم نے تمہیں ہمارے آیات کو، رہنمائی کی آیات کو تمہیں خوب واضح کر کے بیان کر دیا۔ ان کنتم اگر تمہارا دماغ ہے، اگر تم کو شعور رکھتے ہو تو ان آیات پہ تم عمل کرو۔ رمضان کے مہینے میں ہم روزے کے مسائل آپ کو بیان کریں گے، آپ کے ذہن میں بہتر بیٹھتا ہے۔ ابھی حج کا موسم آئے، میں حج کے مسائل بیان کریں تو آپ کے ذہن میں بہتر بیٹھتا ہے۔ اسی طرح زکوٰۃ کے جو ہے صدقہ خیرات کا اپنے ایک موقع ہے، اس مقام پر وہ بیان کریں تو زیادہ بہتر ذہن میں بیٹھ جاتا ہے۔ اسی طرح جو ہے یہ آیت، اس میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں 1400 سال پہلے اس مقدس کتاب میں اپنے پیارے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہمیں جامع رہنمائی فرمایا تھا، لیکن اس امت نے اس جامع قرآنی رہنمائیوں سے فائدہ حاصل نہیں کیا، جس وجہ سے ہم جن مشکلات سے شکار ہے، امت اس وقت جن پریشانیوں کا شکار ہے۔ آپ کہیں گے بھائی امت سارا کیوں؟ بھائی ادھر ایران پہ حملہ ہوا ہے، امت سارا نہیں بھائی، دین کی تعلیمات یہی ہے۔ ایک مومن مسلمان کو دوسرے مسلمان کے بارے میں یہ سوچ اور فکر رہنا ضروری ہے۔ جیسا علامہ اقبال نے فرمایا، چھپے کانٹے جو کابل میں تو ہندوستان کا ہر پیر و جوان بےتاب ہو جائے۔ میں مسلمان اس کو کہتے ہیں، چھپے کانٹے جو کابل میں تو ہندوستان کا ہر پیر و جوان بےتاب ہو جائے۔ یہ اسلامی رہنمائی ہمارے لیے، کیونکہ وہ مسلمان ایک امت ہے، پیارے نبی کی امت ہے۔ امت میں جس کسی کو بھی تکلیف پہنچے، دوسرے مسلمان اس کے لیے بھرپور، ہم سے جو بھی تعاون ہوتی ہے، خوش نہ ہو تو صرف دعا کے خیر سے ہم ان کی ہمیں دعا کریں، یہ ہماری شرعی ذمہ داری ہے۔ اور ہم مالی تعاون نہیں کر سکتے، جانی جنگ میں ہم نہیں جا سکتے ہیں، تو ہم دعا تو کر سکتے ہیں۔ یہی اتنی سی دعا کرنا بھی آپ اور میرا تعاون ہے اس راستے میں، اس مسلمان بھائیوں کے لیے۔ تو عزیزان گرامی، اس مقدس کتاب میں اللہ نے فرمایا کتاب تمہارے نشست آنے والے خدشات سے تمہیں آگاہ کرتا ہے۔ یہ مقدس کتاب تمہارے رہنمائی ہے۔ اس مقدس کتاب کی اس وقت کے حالات کی روشنی میں جو ایک نقطہ میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت کو 1400 سال پہلے ابھی نبی رحمت کی زبان مبارک اس مقدس کتاب کی سورہ مائدہ کے آیت نمبر 82 میں بیان فرمایا ہے، اے مسلمانوں، اے مومنوں، ان اشد الناس عداوۃ للذین آمنوا الیہود۔ اے مسلمانوں، تمہارا بدترین دشمن یہود ہے، تم سمجھ کے رکھنا۔ اہل ایمان کا بدترین دشمن یہود ہے، ان سے تم بچ کے رہنا۔ کتنی واضح آیت ہے، صرف اس پر اکتفا نہیں کیا، آگے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 118 میں فرمایا ہے، اور جامع سورت میں، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونکم لا یعلونکم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من افواہہم وما تخفی صدورہم اکبر قد بینا الآیات لکم الآیات ان کنتم تعقلون۔ کتنے واضح الفاظ میں اللہ نے فرمایا، 1400 سال پہلے اس امت کو اللہ نے رہنمائی فرمایا تھا، یہ قوم تمہارا دشمن ہے، اور فرمایا لا تتخذوا بطانة من دونکم، بطانہ تم نہیں بناؤ اپنے غیروں کو، یعنی مسلمان اپنے غیر کو اپنا بطانہ نہیں بناؤ۔ بطانہ کیا ہے؟ عربی اصل لغت میں لکھا ہے، آپ کا قمیض کے اندر جو آپ بنیان وغیرہ پہنتے ہیں، 7 بنیان وغیرہ جو آپ کے جسم پہ لگا رہتا ہے، اس کو بطانہ کہتے ہیں اصل لغت میں۔ پھر مراد کیا ہے؟ مراد یہ ہے کہ بھائی جو تم
اپنے غیر کو اپنے صاحب سر نہیں بناؤ. اپنے ملک اور ریاست کے جو کی پوسٹیں ہیں، اہم دفاعی پوسٹیں ہیں، اہم دفاعی نظام ہے، اور وہ تمام نظام جس کے استحکام سے آپ کا ملک اور اسلام ریاست مضبوط رہتا ہے، اس میں کمزوری ہونے سے تمہاری نظام اسلام کمزور ہو جاتا ہے، ملک کمزور ہو جاتا ہے، اور دشمن تمہاری جڑیں کھوکھلا کرے گا. تو ایسے جگہوں پر اپنے غیر کو مت بٹھاؤ، ایسے جگہوں پر ان کو مسئولیت مت دے دو، ایسے جگہوں کا ان کو اعلیٰ عہدہ مت دے دو. کیوں؟ آگے اللہ فرماتا ہے لا یعلونکم خبالا، کیونکہ وہ کوئی کسر باقی نہیں رکھے گا تمہیں جسمانی عملی کسی بھی دعوے سے نقصان پہنچانے میں. وہ ہمیشہ اس تاک میں رہے گا کہ تمہیں کسی نہ کسی طریقے سے نقصان پہنچائے اور تم دب جائیں اور تم شکست کا شکار ہو جائے. مزید فرمایا ودوا ما عنتم، وہ یہ جو تمہارا غیر ہے، تمہارا دشمن ہے، جس کا اللہ نے تمہارا نام لے کے دشمن قرار دیا، وہ چاہتے ہیں ودوا ما عنتم، تمہارے لیے ہر وہ حادثہ اور واقعہ چاہتے ہیں جس سے تم تکلیف میں پڑ جائے، جس سے تم مشقت کا شکار ہو، جس سے تمہارے نظام برہم جائے، تمہارے لوگ قتل ہو جائیں، تم مر جائیں، تمہارے اعمال کو نقصان ہو، تمہاری جانوں کو نقصان ہو. ودوا ما عنتم، وہ تمہاری تباہی چاہتا ہے. اس دور میں فرمایا قد بدت البغضاء من افواہہم، ان کے منہ سے جو آج کل جو بین الاقوامی جو تبلیغات ہوتی ہے، وہاں جو کچھ منہ سے بولا گیا ہے، ہم یہ کریں گے، وہ ہم سو کریں گے، وہاں فرماتے ہیں یہ جو انہوں نے منہ سے بولا ہے، منہ سے جو ظاہر ہے، تو وہ تھوڑے ہیں. ان کا تمہارے ساتھ دشمنی ان کے زبان سے ظاہر ہو چکی ہوئی ہے. ان کے اخبارات نے، ان کے مختلف چینلوں پہ، ہر مقام پہ پہلے سے بھی اور ابھی بھی قد بدت البغضاء من افواہہم. لیکن اللہ فرماتے ہیں وما تخفی صدورہم اکبر، لیکن تمہارے خلاف جو ان کی سازشیں، ان کے مکر، ان کی چال بازیاں، ان کے فتنے جو ان کے دلوں میں چھپا ہوا ہے، جو عداوت، وہ اس سے کہیں زیادہ بڑا ہے، اس سے کہیں زیادہ بڑا ہے. قد بینا لکم الآیات ان کنتم تعقلون. اللہ اے مومنو، ہم نے تمہیں ہمارے آیات کو، رہنمائی کی آیات کو تمہیں خوب واضح کر کے بیان کر دیا. ان کنتم تعقلون، اگر تمہارا دماغ ہے، اگر تم کو شعور رکھتے ہو تو ان آیات پہ تم عمل کرو. اپنا داخلی خارجی جو نظام سلطنت ہے اس کو صحیح رخ پہ، قرآنی رخ پہ بناؤ، اور دشمن کو اپنے گھر میں نہیں بٹھاؤ. دشمن کو دوست بنا کے اپنے ملک میں ان کے لاٹے مت دے دو. وہ تو یقیناً کہیں گے بھئی ہم آپ کے ملک کے دفاع کے لیے آئے ہیں، پیسے بھی آپ سے لیں گے، پھر بعد میں آپ کے خلاف استعمال بھی ہوگا. اپنے ملک میں آپ کے خلاف اگر وہ چاہیں تو اپنی دفاعی قوت آپ کے خلاف استعمال کرنے کی ان کو جگہ مت دے دو، کی پوسٹوں پر ان کو مت رکھو، اپنے دفاع ان کے ہاتھوں میں مت دے دو، کیونکہ یہ دل سے تمہیں ہرگز نہیں چاہتا ہے. قرآن نے فرمایا تحبونہم واللہ لا یحبونکم، تم تو ان سے محبت کرتے، وہ تو تم سے ہرگز محبت نہیں کرتے ہیں. وہ سامنے کچھ بولتے ہیں، خلوت میں کچھ اور بولتے ہیں. اذان گرامی بچے ختم ہو گئے. اس آیت کے ذیل میں صرف ایک نقطہ اشارہ کر کے اذان گرامی، اب دیکھو اس آیت کی روشنی میں اب اس امت نے عمل نہیں کیا. ہمارے عرب ممالک الحمدللہ سب کو قرآن آتا ہے، عوام خواص بچے بوڑھے سب عربی زبان ان کو سمجھ میں آتا ہے، نسخہ تو جانتے ہیں، نسخے پر عمل نہیں کیا.
سب نے اپنے دشمن کو اپنے گھر میں آٹا دے دیا. آج وہ مجبور ہیں اپنے گھر میں اپنے سرزمین کو اپنے مسلمان بھائی کے خلاف استعمال کرنے کے لیے اجازت دینے پہ مجبور ہیں. اس مقام تک ہم کیوں پہنچا؟ ہم اس لیے پہنچا کیونکہ ہم نے قرآن رہنما کو عمل نہیں کیا. 1400 سال پہلے اللہ نے ہمیں جو رہنمائی کی اس پر ہم نے عمل نہیں کیا. اگر یہ سارے اسلامی ممالک میں ان کو نہیں دے ہوتا نا تو ہم نے کہا کتنے ہزاروں کلومیٹر دور سے آ کے ادھر سوریہ پہ، ادھر عراق پہ، ادھر افغانستان پہ، ادھر عراق پہ کیسے حملہ کر سکتے ہیں؟ ممکن ہی نہیں تھا ان کے لیے. آپ نے ان کا بنا ہمراہ سمجھ کے ان کو اپنے گھر میں بٹھایا. آپ وہ آج وہ آپ کے گھر کو آگ لگا رہے ہیں. لہٰذا میرا پوری امت اسلامی سے، تمام مسلمانوں سے، تمام مسلمان اہل شعور سے، اہل دانش سے یہی درخواست کہ ہم کے قرآن کے اصول کو سمجھیں اور امت کو صحیح راستے پہ رہنمائی کریں. ٹھیک ہے، کوئی تعلقات نہیں رکھو، کوئی بھی نہیں بولتا ہے، لیکن وہ تعلقات رکھو جس سے متبادل تعلقات ہوتے ہیں، انسانی بنیادوں پر تعلقات ہوتے، تجارت ہوتے ہیں، کاروبار ہوتے ہیں، وہ کرو. لیکن اب نا ایسے شگے ایسی چیزوں کے ہاتھ میں مت دے دو جو کسی وقت آپ کے خلاف استعمال ہو جائیں تو آپ کے لیے تباہی کے سبب بن جائیں. اس سے تو بچ کے رہو. یہ اللہ کی کتاب ہمیں رہنمائی کر رہا ہے. ہمیں چاہے قرآن پہ تدبر کریں اور اپنے آپ کو اس امت کے مستقبل کو بچائیں. کیا آج کل کے دنوں میں ایک انتہائی قدر و غارت غریب پر مشتمل جنگ جو ایک مہینے سے اوپر چلتا رہا، کتنے بے گناہ بچوں کا، بوڑھوں کا، بزرگوں کا، اہل علم و دانش کے خون اس میں چلا گیا. بہت بڑا سانحہ تھا. الحمدللہ خدا ذات مملکت پاکستان کے ذریعے سے اس میں امن صلح اور بہت سے ممالک اسلامی یا غیر اسلامی ان کے جو امن طلب ہے ایک اچھے مقام پر پہنچا ہے، جس سے ایک امید کی جاتی ہے کہ انشاءاللہ یہ صلح کامیاب ہوگا تو پھر بہت سے بے گناہ لوگوں کا خون محفوظ ہوگا اور مسلمان علاقوں میں امن ہوگا. اور ایک جو مہنگائی کے طوفان جو اٹھائے اس سے غریبوں کا جو ان پر وہی غربت سے جو بھوکے مرنے کا خطرہ ہے اس سے بچ جائے گا. لہٰذا ہم یہی دعا کرتے ہیں پروردگارا یہ جو امن صلح جو پاکستان میں ہو رہا ہے، اسلام آباد میں، یا اللہ اس کو کامیاب فرمائے یا اللہ. اور یہ امن صلح کو اسلامی حق یہاں کامیاب ہو یا اللہ، مسلمان کو نے حق یہاں کامیاب ہو یا اللہ. اور یہ اسلامی خطے میں ہمیشہ بھری امن سکون وقت یہاں وسیلہ کراتا ہوں یا اللہ. اور جو بھی حکمران حکومتیں جس صلح پہ شامل ہونا تین دلچسپی لینا کہ واقعی صلح ہونی چاہیے تاکہ انسانوں کا خون ضائع نہ ہو. خدا ان سب کو بہترین اجر اور ثواب عطا فرمائے. خدا انگیز عمل عاقبت بالخیر باتیں توفیق یا اللہ.